بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت وقفا انت. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، وقفا اہد، قلقلہ کو ظاہر کرنے، اہد. با عین زبر با، دال پیش دو، بعد، وقفا بعد. با طا زبر بط، شین زبر شا، بطش، وقفا بطش، بطش بطش. سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی، وقفا سعی، سعی. آگے کچھ حروف ہے را کے. میم را زیر میر، یا زبر یا، میر یا. تا دو زیر تن، میریت، وقفا میریہ. حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع، وقفا ارجع. حمزہ را زیر ال، با زبر با، اربا. تا زیتی، اربتی، وقفا اربہ. قاف طا زیر قط، را زیر ری، قطری، وقفا قطر، قطر. قاف طا زیر قط، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قر طا. سین دو زیر سن، قر طاس، وقفا قرطاس. میم را زیر مر، صاد الف زبر صاد، مرصا. دال دو زیر دن، مرصاد، وقفا مرصاد. فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا. تا دو زیر تن، فرقة، وقفا فرقة. میم زبر ما، نون را زیر نر، منر. تا زبر تا، منرتا. غاد کڑا زبر غا، منرتغا، وقفا منرتغا. حمزہ را زیر ار، حامیم زبر حم، ارحم، وقفا ارحم. حمزہ را زیر ار، تا با زبر تب، ارتب. تا میم پیش تم، ارتبتم، وقفا ارتبتم. آگے جو لمبے حروف ہے اس کی ہجے کس طرح کرنی ہے، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اس کی ہجے سنیں. واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو. واو لام زبر ول، وَهُوَ. ابھی اس حرف کو پڑھ کے اس کو چھوڑ کے آگے والا حرف اس کے ہجے کریں. غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو. را لام پیش رل، غفورل. یہ لفظ جب پورا ہو گیا تو پیچھے والے کے ساتھ ملائیں. وَهُوَ الْغَفُورُ. پھر آگے والے حرف کی ہجے کریں. واو زبر وا،
دال واو پیش دو ودو، دال پیش دو ودود، ابھی پیچھے تمام سے ملوائیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، دال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذو العر، شین لام زیر شل، ذو العرش، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال پیش دو، مجید، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وقفاً، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اس طرح لمبے الفاظ کی مشق کروانی ہے۔ ایک لفظ اور بھی کریں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، خلق نل، لقد خلق نل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسان، لقد خلقنا الانسان، فا یا زیر فی، حمزہ حا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی احسا، نون زیر نی، فی احسنی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقفا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الی آخرہ۔ اس طرح بچوں کو مشق کروانا ہے۔ ابھی کچھ را کے قواعد سنیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 8 حروف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 حروف حلقی، اور یرملون کے 2 لفظ لام را، تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ جیسے انعمت، تو کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد عین ہے۔ لنسفعا، یہ قاعدہ نہیں ہے، صرف یہاں پہ۔ را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑی جائے گی، اور اگر را پر زیر ہو تو باریک پڑی جائے گی۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو، اس کی مثال جیسے ربو کا، را زبر را، را پر زبر ہے۔ ربما، را پر پیش ہے۔ اگر را پر زیر ہو تو باریک پڑی جائے گی، جیسے رجال، رجال، را زیر ری، را پر زیر ہے۔ اور اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے، اگر را ساکن ہے اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اگر را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر کی مثال جیسے برق، برق، اور را ساکن سے پہلے پیش کی مثال جیسے یرزقون، یرزقون، اور را ساکن سے پہلے زیر کی مثال جیسے قد، جیسے انذر، انذر،
انذر انذر. اور اگر را ساکن ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہے، را خود بھی ساکن ہے اور اس سے آگے بھی ساکن ہے، تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. زبر کی مثال جیسے قادر، قادر، را ساکن ہے اس سے پہلے دال بھی ساکن ہے اور اس سے قاف پر زبر ہے تو قادر. صفر، صفر، را ساکن ہے اس سے پہلے فا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے جب ہم دیکھا ہم پیش ہے تو پیش پر ہے تو اس وجہ سے پیش ہے تو را پر پڑھیں گے صفر. اگر را بھی ساکن ہے اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے اور تیسرا حرف پر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے جیسے حجر، حجر، حجر. اور چوتھا قاعدہ یہ ہے اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ہے، یا را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ہے تو ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے جیسے خیر، خیر، سیر، سیر. تو اس دونوں سے پہلے را ساکن. کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے لیکن پھر بھی ہم اس را کو پر پڑھتے ہیں چند وجوہات کے بنا پر. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، لیکن چند وجوہات کے بنا پر را ساکن اور اس سے پہلے زیر کے باوجود بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. اس کی چند وجوہات ہوگی وہ بھی ہم ذکر کریں گے. نمبر 1، جیسے ہم پڑھتے ہیں ارجع، ارجع. اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر وہ اصلی نہیں ہو بلکہ عارضی ہو، کسی عارض کی وجہ سے آیا ہو تو پھر جو ہے را پر پڑھی جائے گی جیسے ارجع. ارجع پر حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے اور اس کو کسر دیا گیا تھا، حرک، حرک بالقصر جو ہے صرف کے قواعد میں سے ہے. جب کسی چیز کو حرکت دینا ہو تو زیر سے حرکت دیں، ٹھیک ہے نا. یہ الف تھا اور ہم نے اس کو حرکت دی. یہ جہاں جو یہ زیر ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. را ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اگر ایک کلمہ میں نہ ہو گے تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر پڑھی جائے گی. را کے پر پڑھنے کا یہ ہے کہ را سے پہلے جو زیر ہے وہ اسی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو. اگر دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر را پر پڑھی جائے گی جیسے منر تضا، منر تضا. ابھی را سے پہلے زیر ہے لیکن باریک ہم کس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ یہ جو زیر ہے یہ اسی کلمے میں نہیں ہے جس کلمے میں را ہے، اس کلمے میں نہیں ہے جس کلمے میں را ہے. اگر یہ زیر اسی کلمے میں ہوتی تو اس را کو ہم پر پڑھتے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے. اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ خص ضغط قذ جو 7 حروف ہے، اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے کے اندر ہے تو پھر را ساکن ما قبل کسرہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن اس سے پہلے زیر باریک پڑھے جائے گا، لیکن اگر را ساکن اس سے پہلے زیر ہے لیکن اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو پھر ہم اس را کو پر پڑھیں گے جیسے قرطاس، مر صاد. ابھی را ہے ما قبل کسرہ ہے لیکن صاد آ رہا ہے جو حروف مستعلیہ میں ہے تو یہ موٹے پڑھے جائیں گے. فرقات، فرقات. لبالمرصاد، لبالمرصاد. حروف مستعلیہ 7 ہے، صاد، غا، طا، ظا، خا، قاف، خا، غین، قاف، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے. ان کا پر کرنا نہیں ہوتا ہے معاف، ان کا پر
کرنا نہیں ہوتا ہے معاف صاد ضاد طا ظا خا غین و قاف خص ضغط قز ان تمام حروف کو موٹے پڑے جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 ہم نے پڑھا کہ نون ساکن کہ اس سے پہلے جو ہے اگر حروف حلقی نہ ہو تو وہاں غنہ ہوگا، اور اگر اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم حروف یرملون میں سے بدل دیں گے۔ لیکن چند جگہ ایسے ہیں جہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون آئے ہیں لیکن نون ساکن اور تنوین کو ہم نے حرف یرملون میں سے نہیں بدلا، جیسے دن یا نون ساکن ہے اس کے بعد یا ہے، صنوان نون ساکن ہے اس کے بعد وا ہے، قنوان بنیان یہاں نون ساکن ہے اس سے پہلے حروف یرملون بھی ہے لیکن ہم نہیں بدل رہے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہی ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو۔ اگر اسی کلمے میں ہوں گے تو پھر یہ نہیں بدلیں گے۔ اور چند الفاظ جیسے بل رانا، اس کی ہجے کس طرح کریں گے اس کو بھی سنیں۔ با لام زبر بل، سکتہ بل، با لام زبر بل سکتہ بل، را الف زبر را بل را، نون زبر نا بل ران، وقفاً بل ران۔ سکتہ کسے کہتے ہیں کہ سانس ٹوٹے نہیں، وقف کر لیں لیکن سانس ٹوٹے نہیں، وقف کریں لیکن سانس وہی جاری ہو، سانس ٹوٹے نہیں، جیسے بل ران۔ اسی طرح مجریہا، اس کی را کو جو ہے بالامالہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے ہجے کا طریقہ کیا ہے؟ میم جیم زبر مج، را کڑی زیری، بالامالہ مجرے، میم جیم زبر مج، را کڑی زیری، بالامالہ رے، مجرے، ہا الف زبر ہا، مجرے ہا، وقفاً مجرے ہا۔ اور حمزہ عارضی اور حمزہ قطعی کون سا ہے اور کلمہ کا ایک یا دو ہونا بغیر عربی پڑھے جاننا مشکل ہے، لہذا سہولت کے پیش نظر یہاں چند کلمات دیے گئے ہیں۔ اچھا، پر ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ پر ہونے والے حروف 10 ہے، جن میں سے 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہر حال میں پر ہوتے ہیں، البتہ ان کی ترتیب یوں ہے کہ ان حروف میں سے کسی پر زبر ہے اور 7 الف ہے تو زیادہ پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ میں سے جس حرف پر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف ہو تو وہ زیادہ پر ہے، جیسے خالدن، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس پر زبر ہے اس سے پہلے، اس کے بعد الف ہے یعنی اس الف کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ پر ہوگا۔ خالد، صالح، اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو اور اس پر زبر ہو لیکن الف نہ ہو، یہ اس سے کم پر ہوگا لیکن پہلے والے سے کم، جیسے خلق، طبق۔ اور اگر پیش ہو تو اس سے بھی کم ہوگا۔ حروف مستعلیہ پر زبر ہو، اس کے ساتھ الف ہو، زیادہ پر، زبر ہو الف نہ ہو اس سے کم پر، اگر حروف مستعلیہ پر پیش ہے تو اس سے بھی کم پر پڑیں گے، جیسے طومیست، طومیست، طون، طون، اس پر حروف مستعلیہ طا ہے، اس پر پیش ہے
تو یہ زبر سے کم پر پڑے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کم پر وہ حروف مستعلیہ پر زیر ہو تو اس سے بھی کم پر پڑے جاتے ہیں، جیسے صیام، قیام، یہ دونوں حروف مستعلیہ ہے اور جو ہے اس پر زیر ہے تو یہ کم پر۔ اور دوسرا لفظ اللہ ہے، اور اللہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ پر پڑے جائیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑ، جیسے اللہ، هو اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، اگر زیر ہے تو باریک، جیسے بسم اللہ، الحمد للہ۔ بہرحال اللہ پر جو الف ہے، الف جو ہے وہ موٹے حروف کے ساتھ موٹا ہوگا اور باریک حروف کے ساتھ باریک ہوگا، جیسے صاد، صاد، صاد الف ہے جو ہے تو حروف مستعلیہ کی وجہ سے یہ موٹا ہوا۔ سائل یا سأل، سأل سائل، یہ حروف مستعلیہ ہیں نہیں ہے تو الف باریک ہے۔ جو حروف مستعلیہ ہے موٹے حروف ہیں، موٹے حروف کتنے ہو گئے؟ ایک اللہ کا نام ہے اپنے قواعد کے ساتھ، اور را ہے اپنے قواعد کے ساتھ، اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہیں۔ ان میں سے بالترتیب یہ ہے کہ اللہ کا نام سب سے زیادہ موٹا ہے، اللہ، اللہ، اس سے کم پھر طا ہے، طا، اط، اور اس سے تھوڑا کم پھر صاد ہے، اس، اس سے کم واد ہے، او، اس سے کم وا ہے، او، اس سے کم قاف ہے، اق، اس سے کم غین ہے، او، اس سے کم خا ہے، اخ، اور اس سے پھر کم را ہے، ار، اور اس کو اس کا ایک مجموعہ بنایا گیا، لط، صلظ، قغ، خرا، لط، صلظ، قغ، خرا، اس کا مجموعہ ہے۔ تو آج سبق تختی نمبر 11 ختم ہوگی، کل انشاءاللہ تختی